والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهية المؤسفر للرجال. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن المفدم. قسم کا رنگ مردوں کے لیے مکروہ ہونا، جیسے زعفران کا رنگ ہوتا ہے، اس طرح برس ایک خوشبودار گھاس سے اس کا رنگ، اور اس طرح ایک قسم ہے تو قسم کا رنگ مردوں کے لیے مکروہ ہونا، وہ گہرا سرخ ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مقدم سے. یزید بن ابی زیاد نے کہا جو راوی ہے اس حدیث کا، میں نے حسن بن سہل سے کہا مقدم کیا ہے، تو انہوں نے کہا جو کپڑا خوب سرخ ہو قسم کے رنگ سے. جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مجھ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ تم کو منع فرمایا، یا قسم کا رنگ پہننے سے. یہ احتیاط کی جناب حضرت علی کی حدیث کے بیان کرنے میں کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی طرح نقل کیا، لیکن احکام شریعہ میں جناب علی اور دوسرے مومنین میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اوروں کو بھی قسم کا رنگ منع ہوگا. اور مسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے نکالا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو قسم کے رنگے ہوئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا یہ کافروں کے کپڑے ہیں، ان کو مت پہن. میں نے عرض کیا ان کو دھو ڈالوں، آپ نے فرمایا نہیں ان کو جلا دے. یہ حکم جو تھا تشدد اور سختی کے تھا، ورنہ قسم کا رنگ اگر دھو ڈالے اور کپڑا سفید ہو جائے تو پھر مرد کو اس کا پہننا درست ہے. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد ایسے کپڑوں کو جو رنگے ہو کسی عورت کو دے دے پہننے کے لیے، جیسے آگے آتا ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اظاہر میں. اظاہر ایک مقام ہے مکہ المکرمہ کے قریب. آپ نے میری طرف دیکھا، میں ایک باریک چادر باندھے تھا جو قسم میں رنگی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ آپ نے اس کو پورا جانا. پھر میں اپنے گھر والوں میں آیا، وہ چولہا جلا رہے تھے. میں نے اس چادر کو اس میں ڈال دیا، وہ جل کر خاک ہو گئی. دوسرے دن میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے فرمایا عبداللہ وہ تیری چادر کہاں گئی؟ میں نے یہ حال بیان کیا. آپ نے فرمایا تو نے اپنے گھر والیوں میں سے کسی کو کیوں نہ دے دی، کیونکہ عورتوں کو اس کے پہننے میں کوئی برائی نہیں ہے. یعنی گہرا سرخ اگر تھا تو اپنی گھر والیوں کو جو ہے وہ دے دینا تھا. تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے منع نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے. گہرا انتہائی سرخ رنگ ہو تو زرد رنگ مردوں کو پہننا جائز ہے. زرد رنگ مردوں کو پہننا جائز ہے. برس کا ہو، زعفران رنگا ہو یا اور کسی چیز سے رنگا ہو، کپڑے رنگے ہوں یا بدن. اسی طرح مہندی کا رنگ بدن میں لگائے یا کپڑے میں. عورت اور مرد دونوں کو درست ہے. اور محققین اہل حدیث کا یہی قول ہے کہ سوا قسم کے رنگ کے اور اس رنگ کے جو خاص ہے عورتوں کے لیے، جیسے ہاتھوں پاؤں میں مہندی لگانا، یعنی ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی لگانا یہ عورتیں ہی لگاتی ہیں. مرد کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں کو بھی لگائے. باقی سب رنگ مردوں کے لیے جائز ہیں. اور اکثر لوگوں نے زعفرانی رنگ بھی مردوں کے لیے ناجائز رکھا ہے، کیونکہ دوسری روایت میں ہے کہ منع کیا آپ نے قسم کے رنگ اور زعفرانی رنگ سے مردوں کے لیے. اور عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو زرد رنگ دے تھے اور اپنے کپڑے بھی
زرد پہنتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، اور آپ کو زرد سے زیادہ اور کوئی رنگ پسند نہ تھا۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ زردی ورث کی تھی، نہ زعفران کی، یعنی ورث سے رنگ کر ایسے کرتے تھے، زرد زعفران سے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس جنازہ پر نہیں آتے جس پر زعفران لگی ہو۔ تو یہ مترجم کہتے ہیں کہ دوسرے روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے یہاں تک امامہ بھی ورد اور زعفران میں رنگتے، اور مواہب میں ہے کہ زید بن اسلم اور ام سلمہ اور عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث مروی ہے، اور بعضوں نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ تھوڑے کپڑے کا زعفران میں رنگنا جائز ہے، سارے کپڑے کا درست نہیں ہے۔ اور بعضوں نے کہا بدن میں زعفران لگانا منع ہے مرد کے لیے، نہ بالوں میں نہ کپڑوں میں۔ تو کہتے ہیں مترجم کہ عبد الرحمن بن عوف اور عمار بن یاسر بدن میں زعفران لگا کر آئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انکار نہیں کیا اور نہ ان کو زعفران دھونے کا حکم دیا۔ روزہ میں ہے کہ جو لباس یا رنگ عورتوں سے خاص ہے وہ مردوں کو درست نہیں ہے، اسی طرح جو مردوں سے خاص ہے وہ عورتوں کو درست نہیں۔ اور ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں ہے کہ آپ نے لعنت کی ہے اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مرد کا لباس پہنے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی مکرم عزت مآب علیہ السلام نے لعنت کی ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اور ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ قیس بن سعد سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے آپ کے لیے پانی رکھا تاکہ آپ نہا کر ٹھنڈے ہوں، تو پھر آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا۔ میں آپ کے لیے ایک چادر لے کر آیا، آپ نے اس کو باندھا یہاں تک کہ ورث کا نشان میں نے آپ کے پیٹ پر دیکھا۔ ورث ایک گھاس ہے خوشبودار، اس کا رنگ زرد ہوتا ہے، شاید کہ مکہ المکرمہ ہی میں وہ گھاس خوشبودار ہوتا ہے وہ، اور اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوتا ہے۔ آگے ہے کہ جو چاہے پہنو، جو چاہے یعنی آدمی پہن سکتا ہے بشرطے کہ اسراف اور تکبر کی راہ سے نہ ہو، یعنی کوئی بھی کپڑا آدمی جو ہے وہ پہنے جس طرح کا چاہے، لیکن اس میں تکبر نہ ہو اور فضول خرچی نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو اور پہنو جب تک کہ اسراف یا تکبر اس میں پیدا نہ ہو۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ مال تباہ کرنے کو، یہ حرام ہے۔ قرآن شریف میں ہے فلا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین، اور دوسری جگہ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور خلاف شرع کام میں ایک پیسہ بھی صرف کرنا یہ فضول خرچی میں داخل ہے، جیسے یہ کبوتر بازی ہے، آتش بازی، مرغ بانی، جیسے مرغ بازی ہے، ایسے بٹیر بازی یعنی بٹیروں کا لڑانا، یہ مرغوں کا، اور اس طرح آتش بازی جو شادی بیاہ میں ہوتی ہے۔ اور جو کام شرع کے روح سے مباح ہیں جیسے عمدہ کھانے، عمدہ کپڑے جو حلال ہیں، ان میں ضرورت اور حاجت کے موافق صرف کرنا جائز ہے، اور ضرورت اور حاجت سے زیادہ صرف کرنا اسراف اور ناجائز ہے۔ اور نیک کاموں میں جیسے فقراء مساکین کو دینا، یتیموں اور بیواؤں اور مسافروں کی پرورش کرنا، جہاد میں صرف کرنا، مسلمانوں کے مفید عام کاموں میں صرف کرنا جیسے واعظین کی تیاری، مدرسہ کی تیاری، اور ایسے کنواں جو ہے کوئی کھدوا دے
اس کی تیاری کرا دے. جتنا زیادہ صرف کرے اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. اسی طرح ان کاموں میں اسراف نہیں ہے. اگر جب حسد اور عداوت اور شہرت کی نیت سے ہو تو باعث ثواب کے گناہ ہوگا. یعنی اگر آدمی نیک کاموں میں بھی صرف کرے لیکن اگر اس میں بھی دکھلاوا ہوگا، شہرت ہوگی کہ میرا نام پیدا ہو جائے، تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہوگا. جیسے ایک محلہ میں مسجد بنی ہوئی ہے، اب اسی کے قریب بلا ضرورت دوسری کوئی مسجد بنوائے تاکہ پہلی مسجد میں آبادی کم ہو کر اس میری مسجد میں زیادہ ہو جائے اور میرا نام مشہور ہو جائے. یہ مال کا ضیاع کرنا ہے، اور یہ مسجد جو ہے اس طرح کی الٹا گناہ ہی ہے. اور جب پرانی مسجد ہو تو اسی کی مرمت کا آدمی کرا دے، نئی مسجد بنوانا درست نہیں. اور بعضوں نے کہا کہ مسجدیں بنوانے والا اگر اپنا نام وہاں لکھوا دے، پر تختی لگوا دے یہ فلانے آدمی نے مسجد بنوائی ہے، تو یہ ریاکاری میں داخل ہے. اور اس صورت میں ثواب جو ہے اس کا جاتا رہے گا. نام سے کیا غرض ہے؟ جب مر گئے تو دنیا سے بے تعلق ہو گئے، اب نام رہا تو کیا گمنام ہوئے تو کیا. البتہ آخرت میں جہاں رہنا ہے وہاں نام پیدا کرنا چاہیے. وہاں کس طرح نام پیدا ہوتا ہے؟ جب بھی آدمی کوئی کام کرے تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کرے. دنیا میں وہ اس طرح ہے کہ آدمی اس آدمی کو عزت دیتا ہے جو دنیا میں گمنام رہے، یعنی خود اپنی ناموری میں صحیح نہ کرے. لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نام مشہور کرا دے تو یہ اس کی عنایت ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ان کا نام نیک اور ذکر جمیل باقی رہتا ہے. جیسے ورفعنا لک ذکرک، اس پر شاید عادل ہے، سلطنت اور حکومت اور دولت سے نام نہیں رہتا. ہمارے صالح نیک اعمال آدمی کرے، اخلاق اس کا اچھا ہو تو اس کا نام جو ہے باقی رہتا ہے. عدل اور انصاف، ایمانداری اور صدقہ خیرات. کوئی آدمی کوئی کتاب لکھ دے یعنی تصنیف کرا دے تو کتب دین یا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے لاکھوں برس تک انسان کی یاد قائم رہتی ہے. عقل کے نزدیک ہزار ہاں گنبد اور ہزار ہاں مضبوط مکان بنانے سے یہ بہتر ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کتاب لکھ دے، یا کتاب نہیں لکھ سکتا تو اس کے لیے وہ پیسے دے دے کہ یہ جو چھپوا دے یا ترجمہ اس کا کرا دے. یہ قیامت تک جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مٹ نہیں سکتی. مکان یا قبر یا گنبد یا مینار یا عمارت کیسے ہی مضبوط ہو، مستحکم ہو، وہ 400 سال رہیں گے، 500 سال رہیں گے تو پھر وہ گر کر خاک ہو جائیں گے. کیونکہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. باقی نام رہے گا تو اللہ کا نام رہے گا. اگر انسان کا نام باقی ہے تو اللہ پاک جس کا نام باقی رکھنا چاہیں تو وہ باقی رہے گا. یہ ہم کتاب پڑھتے ہیں سنن ابن ماجہ. یہ ابن ماجہ جو ہے ان کا نام قیامت تک ہے. امام بخاری ہیں، قیامت تک ان کا نام باقی ہے. امام مسلم ہے، قیامت تک ان کا نام باقی ہے. یعنی جو آدمی کوئی کتاب لکھوا دے، جو ہے وہ نیک کام کر دے، کوئی آدمی کنواں کھدوا دے تو اس کا نام جو ہے انشاءاللہ وہ باقی رہتا ہے. دنیا میں بھی عزت ہوتی ہے، آخرت میں بھی عزت ہوتی ہے. جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو اللہ پھر اس کو عزت دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کو سن کر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.